حالیہ برسوں میں امریکہ میں فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نسلی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات میں بھی اچھال دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے 13 عوامی مقامات پر فائرنگ کے 13 بڑے واقعات میں 17 افراد ہلاک اور 69 زخمی ہو گئے ہیں۔ نیو یارک کی گورنر کیتھی ہوچول نے فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر اسلحہ اصلاحات بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ نئے قانون کے تحت اب اسلحہ کی خریداری کی عمر 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کر دی گئی ہے۔ 14 مئی کو نیو یارک کے بفیلو سٹی میں ایک 18 سالہ سفید فام شخص نے مقامی سپر مارکیٹ میں فائرنگ کی اور ہیلمٹ والے کیمرے کے ذریعے واردات کو لائیو اسٹریم کیا۔ اس واقعے میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے، ان میں 11 افریقی امریکن شہری تھے۔ گزشتہ ماہ کی اس ہولناک فائرنگ نے ایک مرتبہ پھر امریکہ میں اقلیتوں کے خلاف نسل پرستی کی بڑھتی وبا کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے نفرت پر مبنی جرائم اور بندوق کے تشدد سے نمٹنے کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ گن وائلنس آرکائیو کی ڈیٹا بیس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ ہفتے 13 عوامی مقامات پر فائرنگ کے 13 بڑے واقعات میں 17 افراد ہلاک اور 69 زخمی ہوئے۔ ڈیٹا بیس میں مزید بتایا گیا کہ اس سال اب تک ملک بھر میں بڑے پیمانے کی فائرنگ کے 246 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ یہ تعداد پچھلے سال اسی مدت کے دوران ہونے والے اسی نوعیت کے واقعات کی تقریباً مساوی ہے۔ نیو یارک کی گورنر کیتھی ہوچول نے فائرنگ کے بڑھتے واقعات کے پیش نظر اسلحہ اصلاحات بل پر دستخط کر دیے ہیں۔ نئے قانون کے تحت اب اسلحہ کی خریداری کے لیے عمر 18 سال سے بڑھا کر 21 سال کر دی گئی ہے۔ کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ تعزیت اور دعاؤں سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن مضبوط ایکشن لینے سے، اور ہم ایسا کریں گے تاکہ جانیں ضائع نہ ہوں۔ ان والدین کے لیے جو اب بچوں کو اسکول بس سے اترتے نہیں دیکھ سکیں گے، بیوی اپنے شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو گروسری سٹور سے واپس آتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ بفیلو میں جو ہوا ہمیں ابھی تک تکلیف ہو رہی ہے، ہم ابھی تک غم زدہ ہیں، اور جو کچھ ہماری کمیونٹی میں 14 مئی کو ہوا اس سے ہم ابھی ابھر نہیں پائے ہیں۔ حالیہ برسوں میں امریکہ میں فائرنگ سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نسلی بنیادوں پر بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات میں بھی اچھال دیکھا گیا ہے۔ یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے جاری کردہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سال کے مقابلے 2020 میں فائرنگ میں زیادہ امریکی ہلاک ہوئے۔ ان میں سفید فام امریکیوں کے مقابلے سیاہ فام امریکیوں کی تعداد 12 گنا زیادہ ہے۔ ایف بی آئی کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2020 میں ایشیائی مخالف نفرت انگیز جرائم میں 73% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ 2013 میں بلیک لائیو میٹرز موومنٹ شروع ہوئی تو اس نے امریکہ میں نسل پرستی پر بحث کے دروازے کھول دیے، لیکن اس کا زیادہ دیر تک اثر قائم نہیں رہ سکا۔ یہ ملک غلامی کے ادارے پر قائم ہوا۔ یقیناً آپ مقامی امریکیوں کی اجتماعی نسل کشی کے بارے میں نہیں بھول سکتے جو یہاں موجود تھے جب یورپی آباد کار یہاں موجود تھے۔ لہٰذا ہمارے پاس واقعی اس ملک میں سیاہ افراد کے خلاف، ہسپانیوں کے خلاف، مقامی امریکیوں کے خلاف اور قدرے کم حد تک ایشیائی باشندوں کے خلاف ادارہ جاتی نسل پرستی کی بنیاد ہے جو آج تک موجود ہے۔ ہم اسے اپنے اداروں میں اپنے فوجداری نظام انصاف کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہ کہ یہ سیاہ فاموں اور ہسپانیوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ گوروں سے مختلف سلوک کرتا ہے۔ آپ اسے ہمارے تعلیمی نظام میں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم آج تک اس ملک میں ادارہ جاتی اور نظامی نسل پرستی دیکھتے ہیں۔ اعداد و شمار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماہرین بتاتے ہیں کہ امریکہ میں اقلیتوں کے خلاف مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ مختلف رنگوں کے لوگ قانونی ناانصافی کا شکار ہیں۔ پولیس سے لے کر عدالت اور جیل تک کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی مہلک واقعات اس وقت رونما ہوتے ہیں جب نسلی تعصب کے شکار لوگوں کے پاس بندوق تک اتنی آسانی سے رسائی ہوتی ہے اور وہ بڑے پیمانے پر قتل عام کرنے کے لیے بظاہر آزاد ہوتے ہیں۔
اگر آپ کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں اور جنگی ہتھیاروں تک بلا روک ٹوک رسائی ہے، تو جب آپ لوگوں یا کسی خاص کمیونٹی کے خلاف تشدد کے لیے نکلیں گے تو آپ اس تشدد کو انجام دینے میں بہت زیادہ مؤثر اور بہت زیادہ سرگرم ہوں گے، اور یقیناً آپ اس سے زیادہ مہلک ہوں گے۔ 2019 میں نیو یارک میں قانون منظور کیا گیا تھا جس کے تحت اساتذہ، قانون نافذ کرنے والے اداروں یا رشتہ داروں کو عدالتوں سے عارضی طور پر کسی فرد کو ہتھیار اٹھانے سے روکنے کا مطالبہ کرنے کی اجازت حاصل ہوتی ہے، لیکن گن اونرز کا کہنا ہے کہ یہ قوانین غیر مؤثر ہیں اور ہتھیار اٹھانے کے حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ FBI کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2020 کے مقابلے میں 2021 میں امریکہ میں فائرنگ کے واقعات میں تقریباً 53% کا اضافہ ہوا ہے۔ سماجی کارکنان نے گن انڈسٹری کے جواب دہی کو طے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانی زندگیوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ترکی کے وزیر خارجہ مولوت نے یونان پر بین الاقوامی سمجھوتوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے سرکاری دورے پر انقرہ میں موجود شمالی مقدونیہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یونان بین الاقوامی سمجھوتوں کے برخلاف جزائر کو مسلح کر رہا ہے۔ اگر یونان ان خلاف ورزیوں سے باز نہ آیا تو جزائر کی خود مختاری پر بحث کی جائے گی۔ کانفرنس خطاب میں انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی تعلقات میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، لیکن یونان کی صورتحال افسوسناک ہے۔ اس لیے یونان کی جانب سے جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں انہیں فی الفور بند نہ کیے جانے کی صورت میں جزائر کی خود مختاری پر بحث شروع ہو جائے گی۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کے لیے قانونی تحفظات میں توسیع کا ایک بل منظور کرنے میں ناکام رہی، جسے ایک بڑے دھچکے سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نفتالی بینٹ کا اتحاد بدستور اقتدار میں ہے۔ اس بل کی نامنظوری کے بعد اتحاد کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے اور خبر کے مطابق اس سے دوبارہ انتخابات کرائے جانے کے امکان بڑھ گئے ہیں۔ واضح ہے کہ کئی دہائیوں سے نافذ ہنگامی ضابطوں نے مغربی کنارے میں یہودی آباد کاروں کے لیے ایک علیحدہ قانونی نظام تشکیل دیا تھا۔ فلسطینیوں کا ماننا ہے کہ ان کی سرزمین پر نئی آباد کاری کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ یہاں تقریباً 30 لاکھ فلسطینی فوجی حکمرانی کے تحت رہتے ہیں۔ ان علاقوں کو اسرائیل اپنی قانونی حیثیت کے زمرے میں شامل کرتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن ایوان نمائندگان میں ہونے والی عدم اعتماد کی تحریک میں اپنی وزارت عظمیٰ بچانے میں کامیاب رہے ہیں۔ بورس جانسن کرسی بچانے میں تو کامیاب رہے ہیں، لیکن اس بحران کے بعد وہ ایک کمزور وزیر اعظم کے طور پر سامنے آئے ہیں اور ان کے مستقبل کے بارے میں سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ بورس جانسن عدم اعتماد کی تحریک کے دوران حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے ایوان میں موجود 359 ممبران میں سے محض 211 کا ووٹ حاصل کر سکے، جو ان کی کرسی بچانے کے لیے کافی تھے، لیکن ایوان میں حزب اختلاف سمیت انہیں اپنی پارٹی کے 148 ممبران کی بغاوت کا سامنا ہے۔ بورس جانسن نے اپنے ان ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور کہا کہ اب ہمیں بطور حکومت اور پارٹی متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ جرمن وزیر خارجہ اینالینا نے اپنے پہلے دورہ پاکستان کے موقع پر عالمی برادری سے افغان طالبان کو واضح اور دو ٹوک طریقے سے پیغام دینے کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ غلط جانب بڑھ رہے ہیں۔ اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں جرمن وزیر خارجہ نے طالبان کے زیر انتظام افغانستان میں پیدا ہونے والے انسانی بحران سے خبردار کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم سرحد کے اس پار دیکھتے ہیں تو صورتحال سنگین نظر آتی ہے۔ طالبان ملک کو تنزلی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی خطے میں امن اور استحکام کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ Russia's war of aggression sets a dangerous precedent not only for Europe but for the whole world. روس کی جارحیت نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک مثال قائم کرتی ہے۔ ہماری دنیا اس سے کہیں زیادہ خطرناک جگہ ہوگی اگر بین الاقوامی قانون کے بجائے مضبوط ترین قانون کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یوکرین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اس کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا دفاع کرنا چاہیے۔
عالمی برادری کو متحد ہوکر کھڑا ہونا چاہیے. طالبان کو اونچی آواز میں بتانا چاہیے آپ غلط سمت میں جا رہے ہیں. جب تک وہ اس راستے پر گامزن ہے طالبان کو ملک کا حکمران تسلیم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. Even less for recognition of the Taliban as the legitimate rulers of the country. سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے کا کہنا ہے کہ فوری طور پر ملک کی معیشت بحال کرنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ صرف اقتصادی استحکام قائم کرنا کافی نہیں ہے. وکرم سنگھے نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایندھن درآمد کرنے کے لیے سری لنکا کو $3.3 بلین کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنی عوام سے کہا کہ ایندھن بچانے کے لیے غیر ضروری سفر نہ کریں کیونکہ چند ماہ میں خوراک کی قلت کے بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا جبکہ 6 ماہ میں زندگی کی بنیادی ضروریات کے لیے $5 بلین درکار ہوں گے. انہوں نے ملک کی معیشت میں استحکام کے لیے 2023 کو ہدف بنایا ہے جبکہ ٹیکسوں میں اضافے کو ناگزیر قرار دیا. ہمیں $5 بلین کی ضرورت ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی اگلے 6 ماہ تک متاثر نہ ہو. ہمیں شہریوں کی روزمرہ کی ضروریات کے مطابق روپیوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. روپیوں کو مضبوط کرنے کے لیے مزید $1 بلین کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگلے 6 ماہ تک ملک کو رواں دواں رکھنے کے لیے $6 بلین تلاش کرنے ہوں گے. ہمیں اندر سے یہ پیسہ نہیں مل سکتا, ہمیں باہر سے مدد لینی پڑتی ہے. اگلے 3 ہفتے ایندھن کے حوالے سے ہمارے لیے مشکل وقت ہوں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب کو ایندھن اور گیس کے استعمال میں زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کرنا چاہیے. غیر ضروری سفر کو جتنا ممکن ہو محدود کیا جائے. اس لیے میں تمام شہریوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایندھن اور گیس کی ذخیرہ اندوزی کے بارے میں سوچیں. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. اقوام متحدہ کے مطابق یوکرین میں مبینہ جنسی تشدد کی اطلاعات میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ انسانی حقوق کے ایک گروپ نے روسی فوجیوں پر ریپ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جنسی تشدد کے واقعات خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے خلاف صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں کیے گئے ہیں. دیکھیے رپورٹ. جنگ زدہ یوکرین میں روسی فوجیوں کی جانب سے خواتین سے جبری زیادتی کے کئی واقعات رپورٹ کیے گئے ہیں. وہیں اقوام متحدہ کی خصوصی ایلچی پرمیلا پیٹن کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جنسی تشدد کے واقعات خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کے خلاف صحیح طریقے سے رپورٹ نہیں کیے گئے ہیں. پیٹن نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ جنگ کے دوران عصمت دری اور جنسی زیادتیوں کو روکنے کی تجاویز اور کمزور خواتین اور بچوں کی زمینی صورتحال کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کو 3 جون تک جنسی تشدد کی 124 شکایات موصول ہوئی ہیں جن میں سے 97 معاملات میں متاثرہ خواتین اور لڑکیاں، 19 معاملات میں مرد اور 7 معاملے میں لڑکے شامل ہیں جبکہ ایک کیس میں متاثرہ کے بارے میں جانکاری نہیں ملی ہے. ان تمام معاملات کی تصدیق و تحقیق کا عمل جاری ہے. اس تنازع کے آغاز سے ہی جنسی استحصال اور جسم فروشی کے مقصد سمیت انسانوں کی اسمگلنگ کا خطرہ خطرناک حد تک واضح رہا ہے. 3 جون تک اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کی نگرانی کرنے والی ٹیم کو خواتین، لڑکیوں، مردوں اور لڑکوں کے خلاف جنسی تشدد کے 124 مبینہ واقعات کی رپورٹس موصول ہوئی ہیں. پیٹن نے کہا کہ یوکرین کے پروسیکیوٹر جنرل نے مئی میں ایک دورے کے دوران انہیں مطلع کیا تھا کہ قومی ہاٹ لائن نے 24 فروری سے 12 اپریل کے درمیان تنازعات سے متعلق جنسی تشدد کے درجنوں ایسے واقعات رپورٹ کیے تھے جن میں عصمت دری، عصمت ریزی کی کوشش، عصمت ریزی کی دھمکی، متاثرہ کے ساتھ یا بچوں کو جنسی تشدد کا واقعہ دیکھنے پر مجبور کرنا اور زبردستی کپڑے اتارنا شامل ہے. انسانی حقوق کے کارکنوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اندازہ ہے کہ سینکڑوں مقدمات نہ صرف خواتین اور لڑکیوں کے خلاف کیے گئے ہیں بلکہ مردوں اور لڑکوں اور دیگر صنفی شناخت کے حامل افراد بھی متاثر ہوئے ہیں.
and of all ages. Mr. President, Ukrainian law enforcement. यूक्रेन के कानून नाफिज करने वाले इदारे, NGOs और मीडिया यूक्रेन में रूसी फौजियों के जरिए जिनसी तशद्दुद के मुतअद्दिद वाक़यात रिकॉर्ड कर रहे हैं। यूक्रेन के दोनेत्स्क, कीव, लुहांस्क, खार्किव, खेरसोन और चर्निहिव इलाकों में जिनसी जराइम के बारे में शिकायत मौसूल हुई हैं। हमारी वजारत दाखिला के मुताबिक रूसी इस्मतदरी का निशाना बनने वालों में नाबालिग और बूढ़ी ख्वातीन भी शामिल थीं। Fatalities have also been registered. इंसानी हुकूक के ग्रुप्स ने रूसी फौजियों पर रेप को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। इन तंजीमों का कहना है कि इस बात के शवाहिद मिल रहे हैं कि रूसी फौजी जवान यूक्रेन में जिनसी ज्यादती को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। रूसी फौजियों के कब्जे से आज़ाद कराए गए इलाकों में शहरी जिनसी तशद्दुद के हौलनाक वाक़यात बयान कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि तफ्तीशकारों को रूसी फौजियों के ज़ेरे कब्जा इलाके में रेप के सैकड़ों वाक़यात की इत्तलात मौसूल हुई हैं। इन इलाकों में छोटे बच्चों को भी जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया है। उनका कहना था कि लाखों मुतासिरीन के शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। तशद्दुद के हज़ारों केसेस सामने आए हैं। नालों और गोदामों से लाशें बरामद हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रूसी वज़ीर दिफा ने कहा कि रूसी अफवाज ने यूक्रेन के अहम हिस्सों पर कंट्रोल कायम कर लिया है। मॉस्को में फौजी हुकाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सेरोदोनेस्क के बाएं किनारे पर वाक़ शहरों पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया गया है। रूसी अफवाज ने लुहांस्क के इलाके के 97% हिस्से पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि फौजी कार्रवाइयों के बावजूद रूसी मुसल्लह अफवाज ने तारीखी ऑर्थोडॉक्स यादगारों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचने से रोका। रूसी वजारत दिफा ने मंगल को फुटेज भी शेयर की है जिसमें खुद से चलने वाले तोपखाने को एक्शन में दिखाया गया है। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने रूस को आलमी खुराक के बहरान का जिम्मेदार ठहराया, जिससे मॉस्को के अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने सलामती काउंसिल के इजलास से वॉकआउट कर दिया। सलामती काउंसिल से खिताब करते हुए चार्ल्स मिशेल ने कहा कि आलमी खुराक के बहरान के लिए सिर्फ रूस जिम्मेदार है और उससे झूठ और गलत मालूमात की मुहिम के जरिए इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करने की कोशिश की। यूक्रेन के अपने हालिया दौरे का हवाला देते हुए मिशेल ने कहा कि उन्होंने देखा कि किस तरह रूसी नाकाबंदी की वजह से उड़ीसा की बंदरगाह पर कंटेनर्स और बहरी जहाज़ों में अनाज और गंदम फंस गए थे। उन्होंने मॉस्को पर यूक्रेन के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अनाज ज़ख़ीरा करने की सहूलियात पर हमला करने का इल्ज़ाम भी लगाया। मिशेल के तबसरों से नाराज़ होकर रूसी सफ़ीर सेशन से बाहर चले गए। इस पर मिशेल ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये इजलास छोड़कर चले जाएं, क्योंकि प्यारे सफ़ीर, ये सच सुनने से कहीं आसान काम है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मंगल के रोज़ कहा कि मुल्क में अप्रैल में बेरोज़गारी तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। माशियात पर एक ऑनलाइन हुकूमती इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मई में सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड बेरोज़गारों की तादाद न सिर्फ बढ़ने से रुकी है बल्कि नीचे भी गई है। पुतिन ने यह भी कहा कि उनकी कौम में अफरात ज़र की शर्रा 0 है। पाकिस्तान दुनिया भर में आम भेजने वाला दुनिया का छठा मुल्क है और इस बरामदात की वजह से पाकिस्तान को लाखों डॉलर का फायदा होता है। लेकिन इस मर्तबा आम की पैदावार में आधी कमी वाक़ई हुई है, जिसका सीधा असर पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेगा। आम फलों का राजा है। आम के सरसब्ज और फलदार बाग हर किसी के दिल को मोह लेते हैं, लेकिन इमसाल शदीद गर्मी ने आम की पैदावार को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सिंध पाकिस्तान में हर साल के मुकाबले इस मर्तबा सिर्फ आधी पैदावार हुई है। 200 एकड़ बाग है तो हमारी 150 से 250 गाड़ी निकली थी।
150 से पौने 200 गाड़ी पिछले साल हमारी आई थी। इस साल मेरे लगता है कि अंदाज़ा ये है कि 100-125 गाड़ी बड़ी मुश्किल से आएगी। यानी कि 125 की तो मैं बात ज़्यादा नहीं करता हूँ, लेकिन 100 आ जाए तो बड़ी बात है। गर्मी की बदतरीन लहर इस मर्तबा फलों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। मार्च में दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 42 डिग्री तक पहुंच गया, जिसने आम की पैदावार को सबसे ज़्यादा नुकसान किया, क्योंकि मार्च का महीना आम के फूल आने का वक्त होता है। इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी ने आम की नशोनुमा को नुकसान पहुंचाया। ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स एंड मर्चेंट एसोसिएशन के सरबराह वहीद अहमद कहते हैं, मैंगो का अगर आप देखें मार्च के अंदर जो टेम्परेचर था वो 20 सेल्सियस था, मगर वो हिट होके 42 डिग्री पे चला गया सेल्सियस पे। तो ये तो एक हीट वेव की वजह से हुआ। ये क्यों इम्पैक्ट आया? क्योंकि जब फ्लावर होता है तो वो उस वक्त पे गर्मी अगर इतनी शदीद हो तो वो फ्लावर को नुकसान होता है। जब नुकसान होगा तो क्रॉप कम होगी। लामुहाला पैदावार में कमी से बरामदात की सतह पर काफ़ी असर पड़ा है। किसान पहले ही मुकामी मांग को पूरा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पिछले साल हमारी 14.5 लाख टन थी प्रोडक्शन, इस साल 9 लाख टन है। पिछले साल हमने 1.5 लाख का हमारा टारगेट हमने अचीव किया। इस साल हमने 1,25,000 मेट्रिक टन अपना टारगेट रखा, पिछले साल से 25,000 टन कम रखा है, और इसकी जो वैल्यू है 106 मिलियन यूएसए डॉलर। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के मुताबिक भारत, चीन, थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान दुनिया में आम पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। यहाँ के ज़्यादातर आम अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जाते हैं। 2021 में $106 मिलियन के आम पाकिस्तान ने बाहर भेजे थे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि इस मर्तबा आम की आधी पैदावार की वजह से पाकिस्तानी मईशत पर बड़ा असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।